بینک اور IMF کے بعد اقوام متحدہ نے بھی سنتاس معاہدے پر بھارت کی آبی دہشت گردی کی واردات کا انکشاف کیا ہے۔ کیا یہ معاملہ رپورٹ سے آگے کارروائی کی سمری بڑھ سکتا ہے یا صورتحال جوں کی توں رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، بالکل اس کے اوپر 5 سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھے گئے ہیں، جس کے لیے 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، یعنی کہ 2 ماہ کا وقت جو ہے بھارت کو دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ماضی میں مجھے ایسی کوئی مثال ریسنٹ ماضی کے اندر ملتی ہے جس میں بھارت کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے جو آرٹیکل 51 کی، جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر جس کے تحت آپ کو دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی ملک کو، تو آپ نے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلگام کے اوپر انکوائری نہیں کی اور پاکستان اس انکوائری کے لیے بولتا رہا، جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی، اوپن انکوائری کے لیے بھی، لیکن آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی اور یونائٹڈ نیشن کو آپ نے حملہ کرنے سے پہلے اطلاع نہیں کیا، جو کہ ایک وائلیشن ہے۔ اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اس پر جو پاکستان کا جو مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، بچے عورتیں شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے مساجد شہید ہوئی، کیا اس کے اوپر آپ معافی مانگیں گے یا آپ اس کے اوپر ہرجانہ ادا کریں گے؟ کمپنسیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جانب ہے سنتاس معاہدے کے اوپر۔ سنتاس معاہدے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر پانی بند کرنا جو ہے وہ ماحولیات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، خوراک کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آپ جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کر کے پانی بند کرنا جو ہے انٹرنیشنل قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس اس کے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہیں، اور اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ ایسا اگر ہے بھی تو بھی آپ جو ہے وہ اس کو کسی صورت جو ہے اس کو پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتے، جس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ ایکٹ آف وار، تو ہم پہلے ہی اس کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور پاکستان اس کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ ایک طرف یہ لیکن عبداللہ صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے ان تمام واقعات کا ذکر بھی کیا، 10 مئی کی ہزیمت بھارت ابھی تک رہا ہے، ابھی تک اس کو پوری دنیا کی جانب سے اس کے جھوٹے ہونے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو بونڈائی بیچ والا واقعہ ہوا وہ بھی ہے، اور تیسری جانب ابھی عثمان ہادی کا جو قتل ہوا اس پہ بھی اب بھارت کو تھو تھو کیا جا رہا ہے کیونکہ شیخ حسینہ واجد وہاں پر موجود ہیں۔ ان تمام تر صورتحال میں سے بھارت نکلنے کے لیے، اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کیا وہ کچھ کوشش کرے گا؟ بھارت جو ہے وہ اب ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہو رہا ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن کی دوسری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی سے سب سے جو خطرناک ملک ہے، جس میں سب سے کم تر مذہبی آزادی دی گئی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، مذہبی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے۔ یہ رپورٹ کا بھی ابھی آنا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ برطانوی جو ڈیفنس جرنل ہے، بہت بڑا میگزین ہوتا ہے، یہ جتنی بھی دنیا کے ملٹریز ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں، یہ ایک سرکاری سطح کا میگزین ہوتا ہے، تو وہ جو دفاعی جرنل کہتا ہے، برطانوی ڈیفنس جرنل، اس کے اندر تو وہ رافیل کے 4 جہازوں کے گرنے کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے باقاعدہ ٹیل نمبر تک جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ جو جہاز کی مارکنگ نمبر ہوتے ہیں دم کے اوپر لکھے ہوئے، وہ بھی اس کو وہ دے رہا ہے، جس کو کہیں بھی بھارت نے تردید نہیں کی۔ یہ نہیں کہا، جب پاکستان کے ISPR نے بھی وہ ٹیل نمبر شو کیے تھے تو بھارت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، انہوں نے اس کا ایک اور جھوٹ بیانیہ جو تھا وہ بنانا شروع کر دیا۔ پہلے ایک تو 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں، ہم نے بھی پاکستان کے جہاز مارے تھے، پھر وہ نمبر جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور شاید مزید بڑھتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ 200 کے اوپر وہ جہاز لے جائیں وہ، یا پورا پاکستان ہی وہ کہیں کہ جی ہم تو ختم کر آئے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان تو ایک حقیقت ہے، نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو بھارت کا جو جھوٹ کا بیانیہ ہے، پھر اسی طریقے سے جو واقعہ وہاں رونما ہوا ان کے تیجا جیٹ کے ساتھ، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا دبئی کے اندر، وہ ان کو کس طرح سے ہزیمت کا شکار ہونا پڑا۔ اس سے پہلے تو وہ جھوٹ بولتے رہے، لیکن ظاہر ہے جب وہاں تو پوری دنیا کا میڈیا موجود تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، اور پھر وہ کس وجہ سے ہوا، وہاں شاپر لگائے گئے، وہاں اس کی مینٹیننس کا ایشو تھا، جو ہال جو کمپنی ہے ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ، اس کے جو ہے وہ کاروائی
हवाई और कारस्तानी खुल के आ गई, जो लोगों ने उनको प्लेस किए हुए थे ऑर्डर वो उन्होंने लोगों ने वापस ले लिए। इन सब के अंदर एक बात बड़ी वाज़े आ रही है कि भारत जो है चारों तरफ से आइसोलेशन का बुरी तरीके से शिकार हो रहा है। एक तरफ चीन के अंदर जब कॉन्फ्रेंस होती है और चीन के अंदर परेड होती है, उसमें भारत को जो है हजीमत उठाना पड़ती है। फिर दूसरी जानिब जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी जाने से कतराता है कि कहीं फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका तवा ना लगा दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो जहां मिलते हैं वो आपको पता ही है कि वो तो अभी तक तो तकरीबन 8-0 का जो है वो फिगर दे चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो तारीफ भी करते हैं। पाकिस्तान का इज्जत का म्यार आप देख लें कि मगरबी दुनिया भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी जो है इशहाक डार साहब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की और पाकिस्तान को कहा कि दहशतगर्दी के अंदर बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और आज तक करता आ रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ उनका जो है वो एक गाड़ी छट रही है हिंदुस्तान की, और अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर अगेन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है, 3 रिपोर्टें मौजूद हैं बल्कि, जिसके अंदर ये कहा गया है कि तकरीबन 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफगान हुकूमत के ज़ेर साया चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अफगान हुकूमत के ज़ेर साया चल रही हैं और अफगान हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत की गोद में जाके बैठी हुई है, तो इससे तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि भारत जो है वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। और लेकिन क्या इस सूरत हाल में भी अब्दुल्ला गुल साहब, जबकि भारत को पूरी दुनिया से हजीमत का भी सामना है और दूसरी जानिब अफगानिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं, पूरी दुनिया से अफगानियों को निकाला जा रहा है दूसरे मुल्कों से, क्या इस सूरत हाल में भी भारत अफगानिस्तान की उसी तरह मदद करेगा अपने मकासद पूरे करने के लिए? मेरे ख्याल में भारत जो है उसकी कज़ा आई हुई है और भारत जो है अब वो एक जहन से नहीं सोच रहा बल्कि इस टाइम पे जज्बात से सोच रहा है। और जज्बात में जब सोचा जाता है और जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे आपने बोंडाई बीच का भोंडा ड्रामा तश तश बाम होते देखा। दुनिया के सामने 12 घंटे भारत का ये झूठा और मकरू बयानिया जो उसने मिलकर अफगानिस्तान के साथ और इजराइल के साथ बनाया था वो चल नहीं सका। और पूरी दुनिया में जिनको वो जीरो बनाने गए थे, अल्लाह ने मुसलमानों को हीरो बना के पेश कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो अपने जो लेसन्स हैं वो लर्न नहीं कर रहा और मजीद गलती पे गलती कर रहा है। और कोई नरेंद्र मोदी को जो है वो समझाने वाला वहाँ नहीं रह गया। ऑपोजिशन जो है वो भी आपको पता है आड़े हाथों ले रही है। फिर अभी जो रही सही कसर थी वो बिहार के उस बदमाश चीफ मिनिस्टर ने, जिसको शर्म नहीं आई कि एक औरत को छोड़ दे मुसलमान थी या नहीं थी, वो एक औरत के हकूक के ऊपर मेरे ख्याल में दिन दिहाड़े हमला किया गया था, हरासा किया गया था। और कानूनी तौर पर ताज़ीरात हिंदुस्तान के मुताबिक एक औरत जो है आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते, आप उसको हैरेसमेंट लॉज जो हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, FIR कटनी चाहिए थी, उसको तो उसकी कुर्सी से जो है ठुड्डा मार के जो है नीचे फेंकना चाहिए था। जो इतना कोई मेरे ख्याल में उसने एक ऐसी जलील हरकत की जिसकी कोई मिसाल आपको जो है रिसेंट पास्ट के अंदर नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के बयानिए जब सामने आए और पूरी दुनिया में वो बात भी सामने आई, तो जो भारत की रही सही इज्जत थी, मेरे ख्याल में मैं तो नहीं समझता कि उसकी कभी इज्जत थी, लेकिन जो उसने एक झूठा इज्जत का लिबादा ओढ़ा हुआ था वो भी बुरी तरीके से जो है वो मेरे ख्याल में एक्सपोज होकर सामने आ गया है।